سعودی جوازات یعنی پاسپورٹ ڈپارٹ سے بہت سارے لوگ مسلسل ٹویٹر کے ذریعے یہ سوالات کر رہے ہیں کہ کیا ان کے اقامے تجدید ہو جائیں گے، کیونکہ وہ اپنے ملکوں میں گئے تھے چھٹی گزارنے، ان کی چھٹی بھی ختم ہو گئی ہے، اقامے بھی ختم ہو چکے ہیں اور نئے ویزے بھی بہت سارے افراد کے لگے تھے اور وہ بھی سعودی عرب میں فلائٹ آپریشن بند ہو جانے کی وجہ سے، جو کہ کرونا کی وجہ سے ہوا تھا، اب واپس نہیں آ سکے۔ کرفیو بھی کھل گیا ہے، کیا اب وہ واپس آ سکیں گے؟ جوازات نے کہا کہ آپ پر امید رہیں، انشاءاللہ بہت جلد اس بارے میں ایک کمیٹی فیصلہ کرنے جا رہی ہے۔ جیسے ہی یہ کمیٹی اپنا کوئی فائنلی حتمی فیصلہ کرتی ہے، انٹرنیشنل لیول پر فلائٹس کھلنے کے فائنل اعلان کے ساتھ ہی یہ تمام ویزے، اقامے اور چھٹی کے جو ویزے ہیں اپڈیٹ آٹومیٹک کر دیے جائیں گے۔ غیر ملکی افراد کو اس بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ تمام کی تمام صورتحال ہماری مکمل اس میں نظر میں ہے، اس بارے میں بہت جلد فیصلہ کر لیا جائے گا اور غیر ملکی افراد کی کمپنی کفیلوں کو بھی مطلع کر دیا جائے گا۔ دوستو، مسلسل میں بھی آپ تمام بھائیوں کو پر امید والی ہی باتیں بتاتا آ رہا ہوں اور جس میں کہہ رہا ہوں کہ آپ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ حالات اب بہت بہتری کی جانب جا رہے ہیں۔ بہت جلد اس بارے میں آپ کو خوشخبری ملے گی۔ جیسے ہی اس بارے میں اطلاع آئے گی، میں اپنے اس چینل اور میرا دوسرا چینل جو صراط مستقیم سعودی نیوز ہے، جس کا لنک میں نے کمنٹس باکس میں پن اپ کر دیا ہے، آپ اسے بھی دیکھتے رہیں تاکہ تمام معلومات بر وقت آپ کو مل سکیں۔ سعودی وزارت صحت نے کہا ہے کہ الحمدللہ ریاض میں وبائی مرض کافی حد تک کنٹرول ہو گیا ہے۔ تمام افراد نے اس میں بڑی مدد کی۔ سعودی شہری اور غیر ملکی افراد اگر اسی طرح سے وبائی مرض سے بچنے کی احتیاطی تدابیر اختیار کرتے رہیں تو وہ دن دور نہیں ہے جب سعودی عرب سے وبائی مرض کو مکمل طور پر باہر پھینکا جائے گا۔ یاد رکھیں، وبائی مرض کے کیسز 3389 یعنی 79 ریکارڈ ہوئے ہیں اور 37 افراد وبائی مرض کی وجہ سے پچھلے 24 گھنٹے میں انتقال بھی کر گئے تھے۔ 2213 افراد صحتیاب بھی ہوئے ہیں۔ صرف ریاض میں ہی 2500 سے 3000 کے قریب کیسز آنے شروع ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے پوری مملکت میں کافی تشویش کی لہر پھیل گئی تھی، کیونکہ ریاض کے لحاظ سے مملکت کے تمام ایریاز کافی متاثر ہوتے ہیں۔ اسی بنیاد پر وبائی مرض کافی حد تک اب کنٹرول میں آ گیا ہے۔ تازہ ترین جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق 668 افراد وہاں متاثر ہوئے ہیں، جو کہ پچھلے ایک ہفتے کے مقابلے میں کافی کم تعداد ہے۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ پولیس نے غیر قانونی طور پر موبائل سمز فروخت کرنے والے ایک غیر ملکی گروہ کو گرفتار کر لیا ہے، جس میں 10 افراد شامل ہیں۔ پولیس ترجمان نے مزید کہا ہے کہ گرفتار ملزمان کا تعلق انڈیا اور بنگلہ دیش سے ہے، جو کہ سعودی عرب میں غیر قانونی طور پر موجود تھے۔ پولیس کی ٹیم نے گروہ سے 16,558 کے قریب موبائل سمز برآمد کی ہیں۔ فنگر پرنٹ ریڈ کرنے والے مختلف آلات، لیپ ٹاپس اور بہت سارے موبائل فونز برآمد کیے ہیں۔ پولیس کی ابتدائی تفتیش میں ہی ملزمان نے تمام کی تمام چیزوں کا اعتراف کر لیا ہے۔ ملزمان نے غیر قانونی موبائل سمز تیار اور فروخت کے لیے گروہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا، جن میں پہلا گروہ موبائل سمز کی تیاری، جس کے لیے لوگوں کے اقامے اور سعودی شہریوں کی شناختی کارڈ اور فنگر پرنٹ حاصل کر کے ان کے ذریعے موبائل سمز ایکٹیویٹ کراتے تھے، جبکہ دوسرا گروہ غیر قانونی سمز کی مارکیٹ میں فروخت کا ذمہ دار تھا۔ ملزمان سے مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ یاد رکھیں، جہاں سے یہ غیر قانونی سمز لیتے تھے ان افراد کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے، لہٰذا کوشش کریں کہ ہر صورت میں اپنے اقامے پر سمز کتنی ہیں وہ چیک کریں۔ یاد رکھیں، سعودی قوانین کے مطابق ایک اقامے پر 2 سے زیادہ سم حاصل کرنا ممنوع ہے، لہٰذا اگر آپ کے پاس 2 سم ہے تو ٹھیک ہے، اور وہ بھی آپ کے پاس یا آپ کے زیر استعمال ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر سمز آپ کے اقامے پر شو ہو رہی ہیں تو لازمی طور پر فوراً کنسرن کمپنی سے، متعلقہ کمپنی سے رابطہ کر کے اسے بند کروا دیں، کیونکہ یہ آپ کے لیے کافی مشکلات کھڑی کر سکتی ہے۔ سعودی ایئر لائن کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری کر کے بتایا گیا ہے کہ مملکت میں رہنے والے تمام غیر ملکی افراد جو ڈومیسٹک فلائٹس چل رہی ہیں، اس میں اب بچوں کو بھی آنے کی اجازت ہوگی۔ اس سے پہلے 15 سال کے بچوں کی ایئر لائنز میں انہیں ساتھ لے کر فیملی نہیں آ سکتی تھی، کیونکہ وبائی مرض کرونا کی وجہ سے
تمام حالات زندگی کافی ڈسٹرب ہو گئے تھے۔ الحمدللہ اب حالات مرحلہ وار بہتر ہوتے جا رہے ہیں، بچوں کو بھی اب ساتھ لانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ سعودی حکومت نے کرفیو کے خاتمے کے ساتھ ہی دیگر بہت سارے شعبوں میں کام کی اجازت دی ہے، اس میں شادی ہال اور حلاق کا کاروبار بھی شامل ہے۔ بہت سارے دیگر کاروبار بھی مکمل طور پر سعودی عرب میں کھل چکے ہیں۔ بلدیہ کے ادارے نے کہا ہے کہ ہر صورت پر وزارت داخلہ اور وزارت صحت کے جو قوانین ہیں کہ 50 سے زائد بڑی گیدرنگ ایک جگہ پر نہیں کی جائے گی، اس پر سختی سے عمل کیا جائے، ورنہ وہ تمام فیسلٹی جو اس وقت سعودی حکومت نے دی ہیں وبائی مرض خدا نہ خواستہ اگر دوبارہ پھیلا تو یہ واپس بھی ہو سکتی ہیں۔ مشرقی ریجن سے ایک اہم خبر آئی ہے کہ سیکیورٹی اہلکاروں نے ایک گروہ کو گرفتار کیا ہے جس میں سعودی شہری اور کئی غیر ملکی افراد بھی شامل ہیں۔ یہ افراد گاڑیاں چوری کرتے تھے۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ 51 سے زائد گاڑیاں یہ چوری کر چکے ہیں اور انہیں اسپیئر پارٹس میں مختلف افراد کو بیچا جاتا تھا۔ ان تمام افراد جو کہ ان سے اس طرح سے گاڑیاں لیتے تھے انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یاد رکھیں مملکت میں ایسے افراد پر کڑی نظر رکھی جاتی ہے اور سخت قوانین بھی مقرر ہیں جو کہ اس طرح سے گروہ کی فارم میں گاڑیاں چوری کرتے ہیں۔ مزید تحقیقات کے لیے ان کے کیس کو پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ سعودی وزارت تعلیم نے کہا ہے کہ پیر یعنی منڈے سے سعودی عرب میں KG لیول کی جو کلاسز ہوتی ہیں سکولز میں وہ کھل جائیں گی۔ وزارت تعلیم نے اعلامیہ جاری کر دیا ہے۔ الحمدللہ تمام مساجد، سکولز اور کرفیو کے خاتمے کے ساتھ ساتھ اہم اچھی خبریں روزانہ کی بنیاد پر آ رہی ہیں۔ بچوں کو جب سکول میں آتے جاتے آپ لوگ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ایک نئی خوشی کی امید پیدا ہو جائے گی۔